أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله ربي واتوب اليه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. چار سبجیکٹس جو اختیار کیے گئے وہ ہماری ضرورت کو دیکھتے ہوئے، معاشرے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ڈاکٹر جب دوائی تجویز کرتا ہے بعض اوقات ٹھیک ہے، مریض جو ہوتا ہے وہ اس کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ دوا میں لے لوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں، کافی ہے میرے، لیکن بعض اوقات ڈاکٹر 3-4 دوائیاں لکھ دیتا ہے. تو انشاءاللہ سارے علم و فضل ہیں، لیکن اس میں جو 4 سبجیکٹس 1 گھنٹے میں یہ سارے انشاءاللہ ہو جائیں گے. اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ایک تو نہج البلاغہ مولا کے جوار میں ہے، تو ہماری گردن پہ نہج البلاغہ کا اور مولا کا ڈبل حق ہے، اس کو زیادہ سمجھیں، دنیا تک پہنچائیں، اس وجہ سے اس کو اختیار کیا گیا. اور کلمات کے ساتھ ایک کلمہ کوشش کریں گے روزانہ ہو جائے. دوسرا جناب والا اس میں تفسیر موضوعی، قرآن کا مہینہ ہے ماہ رمضان، تو کوشش تھی کہ چلو پورے سال اگر ہم حوضے میں قرآن کو جیسے اس کا حق بنتا نہیں دے سکے، اور انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ بفرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعد ابدا کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے جو مستفیض ہے اور سنی شیعہ کتب میں ہے، ہمارے علماء نے اس کی سند کو بھی صحیح ثابت کیا. تو اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے چلو ماہ رمضان میں کچھ نہ کچھ ہم قرآن سے اور خصوصاً موضوعات سے، یعنی جیسے توحید کا موضوع انشاءاللہ شروع کریں گے، پھر نبوت کا، امامت و معاد، اس طریقے سے کوشش کریں گے کہ جتنا ہم اس ماہ مبارک میں اس مبارک کتاب سے کچھ نہ کچھ برکات سمیٹ سکیں. یہ دوسرا جنبہ ہے تفسیر موضوعی کا. اور اس چیز کا انشاءاللہ آپ سب اکثر آپ میں سے فتوا فضلاء اور بنیں گے بھی جو نہیں ہیں، تو یہ آپ کو فائدہ دے گا ماہ رمضان میں، جمعے کے خطبات میں، ابھی روحانی معرفت میں اضافے کے لیے یہ ساری چیزیں. تیسرا جنبہ ہمارا جو ہے وہ فقہی مسائل اور فقہی روزے کے مسائل، کیونکہ عام طور پہ ٹھیک ہے ہم نے توضیح المسائل اور کتابیں پڑھائیں، لیکن تذکر جو ہے وہ بڑی مہم شے ہے. ان ذکر تنفع المؤمنین، تو یہ تذکر خصوصاً اس مہینے میں آپ سے کوئی بھی سوال کسی وقت بھی روزے کے بارے میں کر سکتا ہے، نیٹ کے ذریعے، سڑک پہ جا رہے ہیں، تو یہ تذکر ضروری ہے تاکہ صحیح مسئلہ کا ہمارے ذہن میں ادراک رہے. اگر پہلے معلوم بھی ہے دوبارہ اطمینان ہو جائے. ایک پاکستان کے بزرگ عالم دین اللہ یار شاہ صاحب کے بارے میں معلوم ہے، یا غلام علی شاہ صاحب کے بارے میں، کہ وہ پہلے مسئلہ بتاتے تھے، ان دو میں سے کوئی ایک عالم کا یہ طریقہ تھا، تو وہ بتانے کے بعد پھر وہ توضیح المسائل منگواتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دیکھیں جو میں نے بتایا اسی طرح لکھا ہوا ہے، یعنی خود اپنے اطمینان کے لیے بھی اور اس سائل کو بھی کہ یہ جو میں نے بتایا وہ اسی طرح لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ جم بندی کریں نجف کے مراجع میں سے، خصوصاً جن کی پاکستان جن میں علماء کی جن علماء کی تکلیف ہے، ان خصوصاً 3 بزرگان کے فتاوے، یعنی ان میں سے اگر کہیں اختلاف ہے تو کوشش کروں گا کہ یہ اختلافی نقطہ بھی بیان کر دیجیے. اگر اتفاقی چیزیں ہیں تو وہ اتفاقی بیان ہو جائیں گی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. یہ تیسرا جنبہ ہے ہمارا. اور چوتھا آخری جنبہ تہذیب نفس، اور اس میں ذنوب کبیرہ جیسی کتاب جو ہے وہ آیت اللہ داستان کی معروف کتاب ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں اس مہینے میں تہذیب نفس کے حوالے سے بہت اہم ترین ظرف ہے. اور نجف میں خصوصاً اس مہینے میں کوشش ہمیں کرنی ہے کہ زیادہ طور پہ ان ذنوب کی طرف متوجہ ہوں کہ جو عام طور پہ بعض اوقات انسان غفلت میں ہے. آیات اور روایات کی روشنی میں آپ اس پہ 500 اشرا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ 4 چیزوں کی میں نے ضرورت سمجھی
ان چاروں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، اس لیے ان کو بیان تھوڑے تھوڑے مقدار میں 1 گھنٹے میں ساری چیزوں کو مکمل کریں گے. درود بر محمد و آل سب سے پہلے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ کی اسناد جو ہے، تھوڑی سی میں ایک بات، کچھ لوگوں کے اشکالات ہیں نہج البلاغہ پہ کہ بھئی اس کی اسناد نہیں ہے، یہ سید رضی کا کلام ہے. جو مخالفین تھے مذہب تشیع کے، انہوں نے اشکالات کی. تو اہل سنت مصادر سے، بلکہ سوق رویش میں نے پورا ایک مجموعہ کتب کا دیکھا تھا کہ جس میں نہج البلاغہ کی اسناد پہ فقط اس نے بات کی، اور اہل سنت مصادر سے نہج البلاغہ کی اسناد سے رضی کی دنیا میں آمد سے پہلے کے مصادر جو اہل سنت کے اور تشیع کے معتبر مصادر، ان سے نہج البلاغہ کی اسناد ثابت ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کلام الامام امام خود کلام ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کلام کسی عام بندے کے پاس کی بات ہے نہیں ہے. لہذا پہلا جو بہت سارے نسخے ہیں نہج البلاغہ، ان میں سے جو ترتیب میں آخری مشہور یعنی جو طبع ہے، اس میں جو آخری کلمات کے ساتھ میں یہ کلمہ موجود ہے. مولانا نے فرمایا اذا احتشم المؤمن اخاه فقد فارق. یہ فرمان ہمیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، اور ہمارے سامنے ایز اے قانون جو امام نے دیا ہے، اس قانون کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کریں، اپنے فیملی میں، اپنے سوسائٹی میں، جہاں کہیں ہم دنیا میں ہوں. اس قانون جو امام نے دیا ہے اس پہ متوجہ رہیں. اور اس کا ترجمہ 2 طریقے سے دیا گیا، خود سے رضی نے 2 احتمال دیے. احتشام کا ایک معنی اغضب، اذا احتشمہ یعنی اغضب، جب مومن کو کوئی اپنے مومن بھائی کو غضبناک کرتا ہے، فقد فارقہ، پس وہ غضبناک کرنے کے بعد یہ مومن بھائی اپنے مومن بھائی سے جدا ہو. ایک احتشام کا معنی یہ کیا گیا ہے احتشام. دوسرا احتشام کا معنی ہے اخجل، کہ جب کوئی مومن اپنے مومن بھائی کو شرمندہ کرتا ہے تو پس گویا اس سے جدا ہو. تو یہ دونوں نقطے لیے جا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے. اب غضبناک کرنا مومن کو، اس میں ایک ایجابی پہلو ہے، ایک سلبی پہلو ہے. دوسری روایات اور آیات کو دیکھتے ہوئے غضبناک کرنا یا ہونا کبھی مذموم ہے اور کبھی ممدوح. مضمون کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ممدوح. یعنی کبھی غضبناک ہونا یا کرنا یہ شرعاً بھی جائز نہیں، عقلاً بھی جائز نہیں، اخلاقاً بھی جائز نہیں. اور کبھی غضبناک ہونا یا کرنا شرعاً واجب ہے یا مستحب ہے. جیسے ایک مولا کی حکومت کے دوران افق ارد گرد حاکم شام کے لشکری وہ حملہ کرتے تھے دیہاتوں پہ، لوگوں کے زیورات مستورات کے لوٹ لینا، ان کی اشیاء اغراض کو لوٹنا. تو مولا نے جہاد کا حکم دیا. تو لوگ اتنا یعنی سرد موری کا مظاہرہ کیا. تو امام جو ہے آخرکار مالک اشتر بڑے کچھ لوگوں کو لے کے، تو امام نے فرمایا غضبت للہ فرج العجر منہ، کہ تو اللہ کے لیے غضبناک ہوا ہے، لہذا اجر بھی کس سے طلب کر؟ اللہ سے طلب کر. تو غضبناک ہونا یعنی برائی کے خلاف. اگر پہلا مرحلہ ہے کہ محبت و احترام سے اگر ایک بندے کو سمجھایا جائے کہ یہ عقل اور شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، تو پھر غضبناک ہونے کا مرحلہ یہ کبھی واجب ہے، کبھی مستحب ہے. مستحب امور میں مستحب ہو سکتا ہے، واجب امور میں واجب ہو سکتا ہے. تو مومن کو غضبناک کرنا، طبعا مولا کے اس فرمان میں یہی مراد ہے کہ مومن کو یعنی ایسے طریقے سے غضب نہ کرنا جو طریقہ نہ شرعی ہے، نہ عقلی ہے، نہ اخلاقی. اس کو غضب نہ کرنا. کوئی بھی مومن یعنی پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، اور کوئی دوسرا مومن ہے، مومنہ ہے، کوئی بھی، اس کو غضب، جب انسان غضب نہ غیر عقلی، غیر منطقی، غیر شرعی طریقے سے اسے کرے گا تو گویا اس سے اس نے جدائی اختیار کی. اب کیا مومن سے انسان جدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما المومنون، انما المومنون، سارے یہ قرآن کی آیت ہے، پڑھ لیں یاد بھی ہو جائے گی
اور اس پہ عملی طور پہ انسان زندگی میں عمل بھی کرے. اور قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ماہ رمضان میں کتنے کے برابر ہے؟ پورے قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے. اور یہ بات، یہ حدیث کون سی جگہ پہ موجود ہے؟ خطبہ شعبانیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک آیت کی تلاوت شہر رمضان میں پورے دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت سے زیادہ ثواب ہے. تو لہذا میرے ساتھ اس آیت کی تلاوت کریں. انما المؤمنون اخوہ. لوگ ابھی بھی احتیاط کر رہے ہیں. چلو دن کے وقت روزہ ہوتا ہے، جس کی قرأت ٹھیک نہیں ہے وہ احتیاط کرے قرآن کی تلاوت میں، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ اگر قرأت خراب ہے تو پھر معنی بدلے گا تو خدا کی طرف نسبت ہو جائے گا. احتیاط یعنی کم از کم روزے کے بطلان کا خطرہ ہے. اب تو رات ہے، روزہ نہیں آپ لوگوں، تو جس کا روزہ رات کو نہیں ہوتا وہ میرے ساتھ تلاوت بلند آواز سے صحیح قرأت کے ساتھ کرے، اور پورے قرآن کا ثواب لینے کے لیے اس ایک آیت میں انما المؤمنون اخوہ. آج زبان پہ تو الحمدللہ آ گئی، لیکن ہماری عملی زندگی میں ایسا ہونا چاہیے کہ سب مومنوں کو اپنا بھائی سمجھیں. حالات دنیا کے یہ ہو چکے ہیں کہ وہی فقط مومن بھائی ہے جو اس کے گروپ کا ہے، جو اس کے علاقے کا ہے، جو اس کے مثلا ہم فکر کسی جیسے تھوڑا بہت اختلاف ہے. تو سب جب اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے، آخری نبی کی نبوت پہ اور سب انبیاء کی نبوت پہ ایمان رکھنے والے، 14 معصوم، 12 ائمہ کی امامت پہ ایمان رکھنے والے، یہ سب مومن ہیں. باقی ان کا درجات جو ہیں وہ ابو ذر و سلمان میں بھی ایک درجہ نہیں تھا، وہ تو فرق ہے. صلو علی محمد و علی محمد. نتیجہ یہ نکلا کہ غیر شرعی طریقے سے مومن کو غضبناک کرنا یہ جائز ہے. بعض اوقات یعنی اگر انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں اگر میری وجہ سے غضبناک ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اور راستے ہوتے ہیں. اسے غضبناک کیے بغیر اس کی اصلاح کر لی اگر کہیں وہ غلطی پہ بھی جا رہا ہے. تو مولا یہ نتیجہ دینا چاہتے ہیں کہ مومن سے جدائی کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی. یہ کہنا چاہتے ہیں. اس نقطے کی طرف توجہ. اور میں سمجھتا ہوں ہر زمانے میں اور اس زمانے میں دیکھیں اتحاد بین المسلمین بہت بڑی ضرورت ہے، ہر زمانے کی ہونا چاہیے عالمی استقبال کے مقابلے میں، اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلے میں. لیکن اس سے زیادہ اہم اور اللہ رسول اہل بیت کی نگاہ میں جو زیادہ ضروری ہے وہ اتحاد بین المومنین. تو لہذا جب ہم دوسرے مومنوں کو بھائی سمجھیں گے تو بھی ہم جا کے اس کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے اور اس کے جناب اس کی اصلاح کے لیے کام کریں گے، اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے. بلکہ یہاں پہ حدیث اور نہج البلاغہ کی بات ختم کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں ہے انصر اخاک المؤمن ظالما کان او، کہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرو چاہے مومن بھائی ظالم ہو یا، چلو ظالم پہ آپ نے بولے، مظلوم پہ تو بولے. ٹھیک ہے، جو سارے افطاری تو ماشاءاللہ کر کے آئے روزہ، مجھے پتہ ہے افطاری کے بعد تھوڑا بندہ تھکا ہوتا ہے لیکن ایمان تو تازہ ہے. تو یہاں پہ امام نے فرمایا کہ ظالم مومن کی بھی مدد کرو، مظلوم کی تو سمجھ آ گئی. راوی نے پوچھا مولا ظالم کی کیسے مدد؟ کہا اس کو اس کے ظلم سے روکو. اگر وہ غیبت کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، کوئی بھی ظلم کر رہا ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. پیار سے، احترام سے، محبت سے. المومن مرآۃ المومن آئینہ بن کے خاموشی سے. تو یہ اس کا حق ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ اس کا حق ہے کہ ہم نے اسے، بلکہ اہل سنت کا بھی، باقی مذاہب کا بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ ان کو ہم نصیحت کریں، ان کو حق بتائیں. اگر ہم نے حق چھپا دیا اس وجہ سے اتحاد بین المسلمین باقی رہے، لیکن وہ اتحاد کے دائی رہیں، اتحاد کی طرف بلائیں. مشترکہ امور میں ہمارا اتحاد ہے، اختلافی امور میں دلیل سے ہم بھی بات کریں، آپ بھی کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. کچھ ایسا انداز نہیں اپنانا چاہیے کہ جس سے اگلی انسالٹ ہے، آنت ہو، لیکن اچھے موعظہ سے ان کو بلانا چاہیے. تو مولا نے یہی فرمایا کہ جب مومن کو کوئی بندہ غضبناک کرے گا تو گویا اس سے وہ جدا ہو گیا، ہونا چاہتا ہے، اور جدائی نہیں ہو سکتی.
مومن سے. ہاں بعض فتاوے میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں قوم سے نہیں دیتا کیا ہم اس سے تعلق رکھ سکتے ہیں, فلاں مثلا اور نماز نہیں پڑھتا, دین پہ عمل نہیں کرتا, ہم اس سے تعلق توڑ رہے ہیں. تو علماء کہتے ہیں عنوان عملی کے تحت اگر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے آپ کے تعلق توڑنے سے تو توڑے, لیکن توڑنے کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر مومن سے جدائی نہیں ہو سکتی, پھر اس کے حقوق ہماری گردن سے ساقط ہے نہیں, اور گردن میں حقوق باقی ہے, اس کا احترام, اس کی مدد, ظلم سے اسے روکنا. تو اگر وہ ٹھیک نہیں بھی ہو رہا تو وہ پھر میں نے آپ کو وظیفہ شریف ثابت ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ یہی ترتیب رہے گی. پہلے نہج البلاغہ کی ایک روایت مولا کا فرمان, اور دوسری روایت جو ہے شرمندہ والی بات بھی آپ لا سکتے ہیں کہ مومن کو شرمندہ کرنا جائز نہیں. مولا خدا خود بھی ستار العیوب ہے, اور ستر کا حکم بھی روایات میں دے گا. اگر کسی مومن کی کو خامی خرابی کا پتہ بھی چلا تو اسے ستر کا حکم ہے, کشف کرنے کا حکم نہیں. بلکہ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے ایک آیت بلکہ اس صحابی کے بارے میں نازل ہوئی, کسی صحابی نے اسے دیکھا غلط کام کرتے ہوئے کہا جلدی سے رسول خدا کے پاس جاؤ اور اقرار کر لو کہیں اس سے پہلے کہ تمہارے بارے میں آیت نہ آئے. تو رسول پہ اس پہ حد جاری ہو گئی. تو کوئی صحابی ملا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے ستر کیوں نہ کر دیا, چھپا کیوں نہ دیا, کیوں اسے اس طرح بھیجا. اللہ کل حال تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے دوسرا ہمارا جو مرحلہ یہی ترتیب رہے گی. نہج البلاغہ کے بعد تفسیر موضوع. قرآن کی اہمیت طبعا آپ سب اہل علم ہیں, آپ پہ مفتی نہیں ہے. سورہ فرقان 19واں پارہ, اس میں رسول خدا کا ایک شکوہ موجود ہے پوری امت پہ, الا جو خاص ہستی ہیں وہ دلیل خاص سے اس حکم سے خارج ہے. ما من عام الا وقد, اور اہل بیت خارج ہیں, اور جو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں ان پہ شکوہ رسول کا نہیں ہوگا. یعنی جیسے بی بی کا ایک مقدمہ ہے روز قیامت, اور خدا نے عدالت 50,000 سال کی رکھی ہے روز قیامت, اس میں لوگ فیصلے ہونے. ایک رسول خدا اپنی امت کے خلاف ایک شکوہ, ایک کیس اللہ کے بارگاہ میں امت کے خلاف درج کریں گے, اور وہ سور قرآن میں وہ شکوہ اور وہ شکایت موجود ہے. سورہ فرقان پارہ نمبر 19 ماشاءاللہ. اور یہ جملے آیت ہے قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے پروردگار اس میری امت نے, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. اور اس حوالے سے روایات بھی ہیں اہل سنت مصادر میں بھی. حوض کوثر پہ مختلف گروہ آئیں گے تو آپ سوال کریں گے, حتیٰ اہل سنت مصادر میں بھی یہ روایات ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا, میں 2 چیزیں چھوڑ کے آیا تھا اور میری اہل بیت کے ساتھ. تو 3 گروہ ظاہر جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں, 4 گروہ ہوں گے. 3 گروہ یہی کہیں گے ہم نے قرآن کو یا احکام کو پامال کیا اور اہل بیت کو قتل کیا, کوئی کہے گا ظلم کیا, کوئی کہے گا چھوڑ دیا. تو چوتھا گروہ آئے گا کہ ہم نے قرآن کا دامن بھی پکڑا اور اہل بیت کا دامن بھی پکڑا, ان کو رسول پاک کی شفاعت بھی نصیب ہوگی, جنت جائیں گے. اس طرح کی روایت ہے. تو اب یہ آیت ہے کالا ماضی ہے, لیکن جب ماضی خدا نہج البلاغہ کا قاعدہ ہے کہ اگر ماضی کا صیغہ ہو اور بات مستقبل کی ہو, روز قیامت کی ہے, تو اس کا معنی ہے بات یقینی. جیسے ماضی متحقق ہے, یقیناً ہے, اسی طرح یہ بات بھی یقینی ہے کہ رسول یہ مقدمہ داخل کریں گے. اس مقدمے والے جن پہ کیس ہونا ہے روز قیامت, جس امت کے جن افراد پہ, اس سے بچنے کے لیے یہی آیت ہمیں متنبہ کرتی رہے گی اور کر رہی ہے کہ ہم قرآن سے فقط فقہی مسائل میں نہیں بلکہ تمام مسائل میں, عقائد میں, اخلاق میں, تمام چیزوں میں قرآن سے متمسک ہونے کی بھرپور کوشش کریں. متمسک تبھی ہوں گے جب اس کو سمجھیں گے. تو یہ اہمیت قرآن کے حوالے سے ایک آیت, اور دوسری بات ہدی للناس کہا گیا. اس قرآن تمام لوگوں کے لیے اللہ نے ہدایت بنا کے بھیجا. لیکن سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ایک طرف ھدی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے, خدا نے بنا کے بھیجا. لیکن اس سے ہدایت کون لیں گے؟ متقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو فقط متقی لوگ ہدایت لیں گے. خدا نے سب کے لیے بنایا لیکن لیں گے فقط متقی لوگ. قرآن تو ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ یہ ظالمی کے لیے ہدایت نہیں کر سکتا.
نہیں کر سکتا، قرآن میں صلاحیت ہے وہ کر سکتا ہے، وہی ہے نا، وہ نہیں کر، اس لیے نہیں کر رہا، اس کے اندر تقوی نہیں۔ اگر وہ لینا چاہے گا، اگر وہ لینا چاہے، بات ایسے ہوتی ہے کہ تعلیم میں ہو سکتا ہے کہ سمجھانے سے وہ ظلم ان کا ختم ہو رہا، ہدایت لینا چاہ رہا، قرآن سے عاطل کہہ رہا ہے کہ یہ ظالمی کو ہدایت نہیں کر سکتا، یعنی جب تک ظالم رہے گا ہدایت نہیں، جب ظلم سے نکلے گا تقوی کی طرف آئے گا، تقوی اختیار کرنا چاہے گا تو ہدایت دے گا، یہ مراد ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم جیسے کہا گیا۔ خارجوں والی بات ہو گئی کہ جنگ صفین کے بعد جو ہے خارج نارمان میں جو ہے ان سب لوگوں نے کہا، اپنا نعرہ لگائے قرآن سے ہم سب چاہتے ہیں، قرآن ہمارے لیے حاضر ہے، ہم کسی کو نہیں حاضر مان رہے، ہم قرآن کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ۔ ہاں یہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود قرآن کہہ رہے ہیں وما اتاکم الرسول خذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو رسول نے 12 احمد دی وہ لے لو، لہذا حسبنا کتاب اللہ کہنا یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ خود کتاب اللہ کہہ رہی جو رسول دے رہے ہیں قلم دوات مانگ کے دے رہے ہیں آپ کو، ہادی 12 وہ لے لو، قدیر پہ جو 12 ہادی دے رہے ہیں رسول وہ لے لو، لہذا اور جو جس سے منع کر رہے ہیں رک جاؤ، تو خود قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ اہل بیت کو بھی رکھنا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو یہاں پہ یہ تو اہمیت کے حوالے سے چند ایک آیات آپ کی خدمت میں، اور اسی طرح جیسے خطبہ شعبانیہ میں قرآن کی تلاوت کے حوالے سے، اور بعض روایات میں ہے کہ جو نوجوان خصوصاً قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں مفاہیم اور معانی کو سمجھتے ہیں اور ان کے گوشت اور خون میں وہ قرآن رش بس جاتا ہے جوانی میں، لہٰذا یہ انسان، ہم اپنے بچوں کو، خود آپ الحمدللہ سب ایمانی طور پہ بھی جوان ہیں، ویسے بھی تقریباً جوان رہتے ہیں، تو اس میں قرآن سے زیادہ تمسک سے کوئی رضوان علیہ کے بارے میں کہ آخری زندگی میں اتنی تلاوت کی انہوں نے قرآن کی کہ ان کو اکثر قرآن کا حصہ زبانی یاد ہو، حافظہ بڑھانے کے لیے قرآن مفید ہے، خصوصاً آیت الکرسی، اور جن کے دلوں میں قرآن حفظ ہے ان کے اندر شرح صدر وہ زیادہ ہوتی ہے، یہ صلاحیت بڑھتی ہے، تو قرآن کی تلاوت کے حوالے سے اور تدبر کے ساتھ قرآن اس ماہ رمضان میں ایک بار کم از کم ڈیلی پڑھیں گا، زیادہ نہیں، کوئی وقت معین ہو، اور تدبر کے ساتھ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں تدبر کریں اور روایات اہل بیت کی روشنی میں تدبر کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جو وارث قرآن ہے وہی صحیح معنوں میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں جیسے مولانا وہ جو کہتے ہیں نا آج تک قرآن، لوگ کہتے ہیں شیعوں کا الگ قرآن ہے، وہ الگ نہیں، قرآن وہی تھا، اور مولا نے اس قرآن کی تفسیر لکھی تھی جو رسول خدا کے بعد گھر میں بیٹھ کے، اور یہ بتایا تھا کہ یہ آیت کس کی مذمت میں آئی، کس کی شان میں آئی، کہاں نازل ہوئی، یہ سارا کچھ تھا، وہ لینے سے انکار کر دیا گیا، اور وہ ایک امام کے بعد دوسرے امام کے پاس موجود ہے، اور قرآن وہی ہے، نیا قرآن نہیں، یہ تحریف کے حوالے سے جو اشکال کیا جاتا ہے۔ اور باقی ایک اور مہم ترین نقطہ جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے قرآن کے حوالے سے، کہ اولاد کا والد کے اوپر جو حق ہے اچھا نام رکھا جائے اس کو، تعلیم القرآن، اس سے قرآن کی تعلیم دی جائے۔ اچھا قرآن کی تعلیم سے ہمارے بنی صغیر میں غالباً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے قرأت سکھا دی جائے، حالانکہ قرآن کی تعلیم سے مراد قرأت کے ساتھ ساتھ تعلیم سے مراد اس کے اوامر اور نواہی کی معرفت دلائی جائے، یہ مراد ہے قرآن کی تعلیم سے۔ اور وہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے سب سے افضل بہترین وہ ہے کہ جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، یعنی قرآن کی چاہے تلاوت ہو، چاہے قرآن کے مفاہیم اور معانی کو دوسروں تک پہنچانا، لہذا یہ جو مہینہ ربیع القرآن کا مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے میں جو عمل بھی قبول ہے، تدبر تفکر قرآن کی آیات پہ ہو، ان آیات کو یاد کرنے کی کوشش کیا کریں کہ جن آیات کا ہمارے زندگی کی تبدیلی میں دخل ہے، اور جن آیات کا ہم اگر کل کو کہیں موضوع پہ پڑھنا پڑے گا، مثلا غیبت کے موضوع پہ کوئی بھی موضوع ہے، اس موضوع کے متعلق جو آیات ہیں وہ ہمیں یاد ہیں، توحید کے متعلق، نبوت کے بہت ساری چیزیں، تو وہ آیات یاد ہونی چاہیے۔ صلو علی محمد وعلی
میرے سامنے میں بالکل دیکھ رہا ہوں اور میں تقسیم بھی کر رہا ہوں آپ کو 4 حصوں میں انشاءاللہ ٹھیک 9:30 یہ ختم ہوگا ہمارا سلسلہ بار دیگر ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ روحانیت کی خوشبو آئے تھوڑا سی ابتدا یہ اہمیت قرآن کے حوالے سے آیات روایت تفسیر موضوع کے حوالے سے تھوڑی سی ابتدا جو ہے وہ آج ہم توحید کے بارے میں کرتے ہیں۔ توحید کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بعض روایت میں کہ یہ سورت خدا نے اس لیے اتاری کہ آخری زمانے میں بہت زیادہ دقت کرنے والے لوگ ہیں اور وہ دقت کرنے والے لوگوں کے لیے یہ سورت اتار دی کہ اگر توحید کو سمجھنا چاہتے ہو دقت سے تو سورت توحید تمہیں سمجھا دے۔ اب فلسفی باتیں جو فلسفے سے ذوق رکھتے ہیں جنہوں نے پڑھی ہے احد واحد کا فارق روایات میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور اسی طرح میرے خیال میں اگر ایک جو آخری آیت کا حصہ ہے سورت میں موجود آخری آیت اس پہ اگر انسان کا عقیدہ اور عملی زندگی ہے تو وہ بندہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اس کا کوئی ہمسر ختم ہو گیا۔ اب باقی جتنی کائنات کی مخلوقات ہیں جتنی افضل ہیں جتنا مقام ہے وہ سب خدا کی طرف سے ہے، خدا کے محتاج ہیں۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے نا اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے وہ بندہ پھر موحد ہے اس آیت کی روشنی میں۔ البتہ توحید کی بہت ساری قسمیں ہیں، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی التشریع یعنی شریعت خدا کا بنانا، قانون تقلید جس تقلید بھی کہا جاتا ہے قانون بنانا یہ خدا کا کام ہے حاکم ہوئی ہے۔ اسی طرح یعنی ایک تو تشریع کا کام یہ خدا کا کام ہے۔ توحید فی الحاکمیہ بھی ہے، ولایت جس کہتے ہیں توحید فی الولایت یعنی خدا ولایت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ انما ولیکم انما حسر ہے آگے رسول بھی ولی ہے 12 ائمہ بھی ولی ہیں وہ اللہ نے ولایت دی ہے، لہذا توحید یعنی خدا ولایت اور حاکمیت میں بھی کیا ہے وحدہ لا شریک ہے۔ انما شیخ لال صاحب بڑی لال گوہر والی بات ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین رسول کو اس لیے ولایت ملی کہ اللہ کا رسول ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم یہ سارے جمع کیسے ہوئے ہیں؟ روایت میں نے پڑھا کہ ہر امام نے اپنے زمانے میں انگوٹھی دی اور اس انگوٹھی کو فرشتوں نے لیا جیسے مولا علی کے لیے ہوا فرشتہ آیا سائل کی شکل میں تو سب ائمہ جو ہے اس آیت کا مصداق ہے، اس لیے اللہ نے جمع کثیر کا استعمال کیا اور اس روایت کی روشنی میں ورنہ ضرور نہیں جمع کثیر کا جہاں استعمال ہو وہاں جب بعضوں کا تعظیم کے لیے ہوتا ہے تو اس مقام پہ کم از کم جیسے عام کی تخصیص ہوتی ہے یہاں شان نزول مولا علی ہے لیکن عام خاص کی تعمیم ہوئی ہے یعنی روایت کی روشنی میں اور ائمہ کے عمل کی روشنی میں۔ تو توحید فی الذات، توحید فی الافعال، توحید فی الصفات، توحید فی الحاکمیہ والولایہ، توحید فی التشریع والتقنین، توحید فی الطاعہ اطاعت میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا یعنی اطاعت فقط اسی کی ہے۔ اگر رسول کی اطیع اللہ و اطیع الرسول و اول الامر یہ جو رسول اور اول الامر کی اطاعت ہے یہ اللہ کے امر سے ہے، اگر وہ امر نہ ہوتا تو اللہ ہی کی اطاعت، لہذا رسول کی اطاعت اہل بیت کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو ایک سلسلہ طولیہ ہے سلسلہ عرضیہ نہیں ہے، لہذا توحید فی الطاعہ جو ہے اس پہ کل مزید ہم بات کریں گے۔ تھوڑی سی بات میں آج کر دیتا ہوں شیخ فاضل صاحب میرے سامنے کھڑی ہیں پریشان نہ ہو کہیں جانا رکھنے کی آپ بار بار دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد اللہ کی ولایت ہو وہ تو ذات ہے
وہی میں عرض کر رہا ہوں. ہاں عرض یہ میری مراد ہے کہ خدا کی ولایت کے سامنے کسی اور کو بھی اسی طرح حاکمیت دینا، یہ عرض ہے. تلانی یہ ہے کہ اللہ نے رسول کو حکومت و ولایت دی ہے، اہل بیت کو حکومت و ولایت، یہ تلانی ہے. تو یہاں پہ بات توحید فقہ، اس پہ تھوڑا سا میں رکوں گا، باقی انشاءاللہ کل سے بات کریں گے تفصیلی. یہ ساری جو اقسام ہیں ان کے بارے میں آیات کون سی ہیں، روایات کون سی ہیں، ان سے مراد کیا ہے، یہ کل بات کریں گے. نظریاتی طور پہ کیسے یہ چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور عملی زندگی میں یہ سارے جو کنسیپٹ ہیں، عقیدے ہیں توحید کے بارے میں، کیا واقعا ہماری زندگی میں ہیں. ہم توحید فی ذات، توحید فی صفات افعال، توحید فی الحاکمیہ، توحید فی التشریع، توحید فی الطاعت، کیا ہم سب پہ واقعا ان سب جہتوں سے موحد ہیں یا نہیں ہے. معاشرے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ کل تفصیلی بات ہوگی. آج آخری بات اس حوالے سے توحید کے توحید فی الطاعت. اس میں ایک آیت ہے، افرأیت من اتخذ الہہ، سید صاحب بڑی سعادت والی بات میں کر رہا ہوں تو غور کیجیے گا. اس میں خدا فرمایا کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا؟ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا؟ میرے ساتھ آیت پڑھیے گا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ہوا یعنی خواہشات نفس، اب جو دل چاہتا ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. یعنی ایک یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے، وہ تو عبودیت میں ہے، خدا کی بندگی میں بنتا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ جو مرضی چاہتا ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے، چاہے وہ عقل و شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو، وہ اس کے مطابق وہ بندہ زندگی گزار رہا ہے. تو یہ خدا کی بندگی میں نہیں ہے، بلکہ اس نفس امارہ بالسوء کی بندگی میں ہے. یہ مہم ترین مسئلہ ہے. انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے. صلو علی محمد و آل محمد. بس 20 منٹ رہ گئے، 2 سبجیکٹ ہمارے رہ گئے. اگلا سبجیکٹ ہے وہ ہے روزوں کے بارے میں. سب سے پہلے روزوں کی فقہ کی اہمیت اور پھر احکام جو روزے ہیں اس پہ بات ہوگی. تو ایک مشہور حدیث ہے 5ویں امام باقر علیہ السلام انتظار پہ ضرور تفقهوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب، کہ حلال اور حرام کو سمجھو ورنہ آپ کیا ہو، بدو ہو، یعنی ان پڑھ ہو، یعنی جاہل ہو، یعنی غیر مہذب ہو. یعنی 5ویں امام نے کتنا عرصہ پہلے، تقریباً 14 سال پہلے بتا دیا دنیا کو کہ اگر کوئی مہذب معاشرہ اور پڑھا لکھا معاشرہ بننا چاہتا ہے تو اسے حلال و حرام کو سمجھنا ہوگا. آج جو یعنی اینٹی اسلام میڈیا اور اینٹی اسلام تعلیم دی جا رہی ہے دنیا میں، اس میں یہ لوگوں کو کنسیپٹ حتیٰ مسلمانوں کو انہوں نے دے دیا کہ جو انگلش نہیں پڑھے گا، جو جدید دور کے علوم سائنس اور ٹیکنالوجی کی معرفت نہیں رکھے گا، وہ ان پڑھ ہے. انہوں نے یہ کنسیپٹ دیا. جو کمپیوٹر اس دور میں نہیں جانتا وہ اس دور کا ان پڑھ ہے. یہ کنسیپٹ انہوں نے دیا اور لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک نالج ہے، اس سے اسلام منع نہیں کرتا. العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. ابدان میں یہ سارے ٹیکنالوجی کا علم ہے، صرف یہ جسم انسانی کا علم نہیں، ساری ٹیکنالوجی علم ابدان میں آتی ہے. اس اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اس علم کو سیکھ لینے سے بندہ مہذب نہیں ہوتا. سائنس کے علم کو سیکھنے سے زیادہ سے زیادہ دنیاوی کوئی ترقی کر دے گا، خدمت کر لے گا کسی انسانیت کی، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ مہذب نہیں ہوتا، وہ پڑھا لکھا شمار نہیں ہوتا، وہ عقل مند شمار نہیں ہوتا. عقل مند شمار ہونے کے لیے دین کو سمجھنا ضروری ہے. اور دوسری روایت ہے منیت المرید میں ظاہراً اور کتابوں موجود ہے یہ روایت، جس میں فرماتے ہیں معصوم اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، کہ جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کس چیز کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ.
فقہو فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اذا اراد اللہ بعبد خیرا رغبہ فی زیارت حسین، کہ جب کسی بندے سے خدا خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے مولا حسین کی زیارت میں کیا دے دیتے ہیں؟ ترغیب دے دیتے ہیں۔ یہ مضمون روایت ہے دوسری۔ پہلی روایت اسی طرح موجود ہے۔ تو یہاں پہ جو مہم ترین بات ہے کہ دین کی سمجھ ہوئی، اور قرآن نے بھی اس بات کے تفقع کے بارے میں فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ تو یہ قرآن نے بھی اس کے بارے میں ترغیب دی، تفقع کے بارے میں روایات بھی کہہ رہی ہیں، اور خصوصاً فقہی احکام سمجھنا، یہ فقہ بمعنی عام خاص ہے، فقہی احکام سمجھنا، اور پورے دن کو سمجھنا فقہ بمعنی عام ہے۔ صلوات پر محمد وعلیہ۔ فقہی احکام، کچھ فقہی احکام سمجھنے کا تعلق اجتہاد اور ساتھ ساتھ دوسرا استنباط سے، اور فقہی احکام سمجھنے کا دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے تقلید، تقلید سمجھ۔ تو جو جس مرحلے میں وہ اس طریقے سے اسے سمجھے، اور وہ تمام مسائل جیسے وہ کھانے کا ہے۔ بس آخری یہ چند منٹ زیادہ، آج پہلا دن ہے، شاید آپ جلدی تھک جائیں لیکن تھوڑا اور شارٹ کر دوں گا۔ تو یہاں پہ فقہی احکام جو سمجھنا ہے، ان تمام مسائل کو سمجھنا چاہیے، چاہے تقلیداً چاہے اجتہاداً، جو انسان کی عمومی زندگی میں پیش آتے ہیں، وہ سمجھنا واجب ہے۔ اگر انسان نہیں سمجھتا تو گنہگار ہے۔ آج ہماری بات روزے کے بارے میں، اور روزے میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے اہمیت روزہ۔ صلو علی محمد وعلی کتب علیکم الصیام، میرے ساتھ پڑھتے رہیے، مشہور آئے گا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم۔ آیت نے فلسفہ صیام بتا دیا کہ صیام کا فلسفہ کیا ہے؟ تقوی، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی میں کیا ہوتا ہے؟ بچنا، یعنی خدا کی نافرمانی سے بچنا، خدا کے نواہی، جس کے بارے میں خدا کے نواہی آئے ہیں ان چیزوں سے بچنا۔ تو لہذا یہاں پہ تمام وہ چیزیں جس سے خدا نے منع کیا اس سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ یہی ورع بھی ہے، تھوڑا بہت فرق تقوی اور ورع میں بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ روزے کا فلسفہ تقوی ہے۔ اور روایات میں اگر دیکھا جائے تو روزہ فقط کھانے پینے سے رکنا نہیں، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی، سوچ کا بھی روزہ ہے، سوچ کا بھی روزہ ہے، بلکہ جلد کا تک روایات میں جلد کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح پہ خدا کے احکام کو لاگو کرے، یہ ہے صحیح روزہ۔ اس روزے کے آثار اور ثمرات مرتب ہوں گے، اور ہر وہ روزہ کہ جس روزے سے جو ہے وہ فقط، جیسے کہ روایت کہتی ہے کافی ایسے روزے دار ہیں جن کو اس روزے سے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے روزے کو تو رکھا لیکن روزے کے جو مانوی شرائط تھی اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے، چاہے حقوق اللہ ہو حقوق العباد ہو، زیادہ کوشش کریں گے اس ماہ رمضان میں کہ روزے کو کما حق ہو جیسے اس کا حق ہے ادا کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث ہے روزے کے، یہ تو مانوی فوائد ہے، اس کے جو جسمانی اور مانوی بھی روزے کے فوائد ہیں، وہ کیا ہیں؟ ضرور پڑھنے والے محمد۔ مشہور حدیث رسول خدا ہے سومو تصاحو، روزہ رکھو اور کیا بن جاؤ؟ صحت مند بن جاؤ۔ آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہو چکا ہے وہ صحت کا مسئلہ ہے۔ روحانی صحت تو ہمیشہ سے مسئلہ آ رہا ہے، لیکن جسمانی صحت جو ہے اس کی خرابی اس جدید دور میں زیادہ ہوگا۔ پچھلے زمانوں میں ہمارے آباء و اجداد، بلکہ ہم اگر بچپن میں اپنی زندگی میں دیکھیں تو اس طرح لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے۔
کچھ لوگوں کو جگانے کے لیے ایک سلوات پڑھنا. لوگ اتنے بیمار نہیں ہوتے تھے، نہ اتنے ڈاکٹر، نہ اتنے میڈیکل. آج روز میڈیکل سٹور ایک نیا کھلا ہوتا ہے. آپ دیکھیں پہلے نہیں تھا، چاند دن پہلے آپ یہ کھل گئے. یہاں اتنے ریسرچ ہونے کے باوجود، اتنے میڈیکل سٹور ہونے کے باوجود، اتنے ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. الٹا مرض، جیسے شاعر کا شعر بھی مجھے یاد آ گیا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. تو یہ دوا ایک جیسے فائدہ دیتی ہے، 10 جیسے نقصان دیتی ہے. بس سر میں درد ہوا، پیناڈول پیراسٹامول لیا، اور یہی پیناڈول پیراسٹامول گردوں پہ، معدے پہ، دل پہ، ہر چیز پہ اثر انداز ہے. سائیڈ افیکٹ ہے دوائیوں. تو لہذا روزے میں صحت ہے، مانوی صحت بھی ہے اور جسمانی صحت بھی ہے. روزے میں دیکھیں لوگ کھا کھا کے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. زیادہ کھانے سے بیماری، معدہ ام الامراض جیسے کہا گیا. تو معدے کو جب ریسٹ ملتا ہے 1 مہینہ کم از کم، تو اس 1 مہینے کے ریسٹ سے جو ام الامراض جہاں سے مرضیں پیدا ہوتی ہیں معدے سے، وہ جب اس کو ریسٹ ملے گا تو مرضیں ختم ہوں گی، مرضیں پیدا نہیں ہوں گی. اور باقی جو آداب ہیں اس روزے کے، وہ تو انشاءاللہ آپ سب متوجہ ہیں کہ افطاری کے وقت، سحری کے وقت پڑھیں تو ایسے ہی ہے جیسے خدا کے راستے میں خون میں لاتا تھا، اتنا ثواب ہے. اور بسم اللہ پڑھیں اور اللہ کے افطار کریں، اور گرم پانی سے یا کھجور سے. تو یہ سارے آداب آپ جانتے ہیں. دعا روزے افطاری کے وقت مانگنی چاہیے، قبول ہوتی ہے. تو روزے کے معنوی جسمانی فوائد اس دور میں خصوصاً بہت زیادہ ہے. اور عفت کے لیے بھی روایات میں کہا گیا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو اس قادر نہیں ہے نکاح پہ، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے روزے رکھے. روزے تقوی کے حصول کا سبب ہے. جب انسان ہر حرام کام سے بچتا ہے، تو جب ہر حرام کام سے روزہ رکھ کے بچنا ہوتا ہے تو یہ 1 مہینے کی پریکٹس پر انسان کو پورا سال اس بات پہ متوجہ رکھتی ہے کہ مجھے جب 1 مہینہ میں خدا کی نافرمانی سے بچتا رہا تو مجھے پورا سال خدا کی نافرمانی سے بچنا ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. بس چند منٹ اور آپ کی زحمت تمام. باقی احکام روزہ کل انشاءاللہ بیان کریں گے. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے آخری تہذیب النفس، علم اخلاق. انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث پر رسالت اس لیے کیا گیا کہ اخلاق کے اعلیٰ مراتب کو مکمل کرو. اور اس سے پہلے قرآن نے رسول پاک کے اخلاق کی گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کا اخلاق عظیم. تو یہ جو اخلاق ہے یہ انسان کے 24 گھنٹے کا کام ہے. اخلاق کا تعلق صرف 1 دن، 1 ہفتہ، 1 گھنٹہ یہ نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا تعلق 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنا. اور اس میں علامہ نراقی نے جو جامع سعادات میں ایک بڑی اچھی ایک یعنی اس کا تحلیل کی ہے کہ انسان کے اندر 4 قوتیں کتنی ہیں؟ 4. اگر ایک قوت عقلہ ہے، ایک قوت غضبیہ ہے، ایک قوت شہویہ ہے، ایک قوت وہمیہ. اگر عقل یا بدل کے الفاظ یوں کہہ دوں، اگر 3 عقل پہ غالب آ جائیں تو انسان نہیں رہتا، حیوان سے بھی بدتر ہوتا. اور اس بات کی تائید خود قرآن نے سورہ انعام میں کی، لہم آذان لا یسمعون بها، لہم اعین لا یبصرون بها، ولہم قلوب لا یفقهون بها، اولئک کل بل هم. یہ قرآن نے بتا دیا. تو 3 پہ غلبہ ضروری ہے. 3 پہ غلبہ، کس کا غلبہ ہونا چاہیے؟ 1 پہ غلبہ ہونا چاہیے 3 پہ، اور وہ ہے عقل. اور جس کی عقل 3 پہ غالب آ گئی، قوت وہمیہ، غضبیہ، شہویہ پہ، پھر وہ فرشتوں سے بہتر انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے. شاعر حضرات بھی بیٹھے ہیں، شاعری پڑھنے والے بھی، اتنے مشہور شعر ہیں، یہ تو کوئی غیر معروف شعر ہی نہیں ہے. فرشتوں سے بہتر انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. ٹھیک ہے. تو فرشتوں سے بہتر انسان کیسے بنتا ہے؟ طالب علم بن جائے. مریت المرید میں ہے نا، ان الملائکہ لا تضع اجنحتها تحت اقدام
طالب علم جو ہے اس کے قدموں کے نیچے کون پر بچھاتے ہیں؟ فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو لہذا یہاں پہ عقل اگر غالب ہے دین پہ تو پھر انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے. اور خدا نہ خواستہ عقل مغلوب ہے، جیسے کہ دعائے صبح میں الہی عقلی مغلوب، دعائے صبح میں حرم میں روز صبح پڑھی جاتی ہے سورج نکلنے کے بعد، میری عقل مغلوب ہے، مولا کی دعا ہے. تو یہ ہمیں سکھایا ہے. تو یہ 24 گھنٹے کی جنگ جاری ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی انسان کے اندر تین لڑ رہے ہیں ایک سے 1400 سال سے، بلکہ جب سے انسان خلق ہوا ہے تین ایک سے لڑ رہے ہیں. ایک چاہ رہا ہے، ایک حق پہ اور تین حق چاہ رہا ہے کہ باطل مغلوب ہو جائے اور حق کا غلبہ ہو جائے. اس لیے جب امام زمانہ تشریف لائے تو میں روایت میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں امام کے دائیں بازو پہ یہ آیت لکھی ہوئی تھی، جال حق وضاحق الباطل ان الباطل کام نہ ہو. لہذا آپ کا 24 گھنٹے کام یہ ہے کہ ان تین کو مغلوب کرنا اور ایک کو غالب کرنا ہے. تب یہ انسان بنتا ہے، تب یہ فرشتوں سے افضل بنتا ہے. ٹھیک ہے. غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب، یہ ساری باتیں واضح ہیں. ان سے رکھا ہے، اس کی تفصیلی بات کریں گے آگے. مزید اخلاق کی اہمیت، یہ ہمارے اندر یہ جو چار قوت ہیں ان کی خوبی اور خرابیاں کیا ہیں، گناہ کبیرہ کیا ہے، مزید بات کریں گے. خدا ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی ہمیں زیادہ توفیق عطا فرمائے. کہ ہمارے امیر المومنین کا کچھ نہ کچھ حق ادا کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس نعمت کا شکریہ کے طور پر پروردگار ہماری نسلوں میں بھی دین کی تفقہ اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد خصوصاً قرآن مبارک اور معصوم کے فرامین کو اس مہینے میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر حسین علیہ السلام اور علمیہ نشر دین کے ذریعے سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہوں کو بخش دے. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. العصر کے جتنے بھی مؤسسین مومنین ہیں، آپ کے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے، شہداء ملت کے لیے، تمام مومنین مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ مع الصلوات.